صلی اللہ رسول الکریم اما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام ناظرین سامعین کو السلام علیکم. جو ہمارا کرنٹ سسٹم ہے وہ کمپلیٹلی کولیپس ہے اور یہ ایک ایسا فیکٹ ہے جو کہ جس پہ اب مزید ڈسکشن کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. کوئی بھی اس کو ریفارم کرنے کی باتیں نہیں کر رہا. Everyone is looking at the radical solutions کہ اب آگے کیا ہو سکتا ہے, اور جو ایون ڈسکشن میں جو آ بھی رہا ہے کسی کے پاس بالکل obvious ہے کہ کوئی سولوشن نہیں ہے. ہم اپنی اس وقت ساورنٹی سرنڈر کرنے پہ آ گئے ہیں. کشمیر بیچ دیا ہے FATF کے نام پہ ہم نے. افغانستان میں امریکنز انٹرسٹ کو ہم نے ان کو ڈیل کر کے دے دی ہے, اور آگے وہ اب سے اب سب جو بات کہنا نہیں چاہتے لیکن سب کے دلوں میں ہے کہ اگلی باری نیوکلیئر ایسٹس کی ہے. وہ ابھی ہے, سال بعد ہے یا 3 سال بعد ہے, لیکن ڈسکشن یہ ہے کہ شاید دس از دا نیکسٹ تھنگ جو کہ اب ہمیں شاید سرنڈر کرنا پڑے گا. ہمیں بتا دیا گیا ہے بیگرز آر ناٹ چوزرز. ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے, یہ مجبوری ہے, یہ کڑوا گونٹ ہے. اور بتائیں اور کیا سولوشن ہے, بتائیں نا. سرکار اپوزیشن سے کہتی ہے بتائیں, اپوزیشن کہتی ہے یہ جی کرپٹ ہے. کرپشن سے آگے کسی کے پاس آئیڈیا نہیں ہے کہ کرپٹ ہیں. بھائی مختار اسماعیل تو کرپٹ نہیں تھا, شاہد خاقان تو کرپٹ نہیں تھا, تو پھر کیوں اکانومی ٹھیک نہیں ہوئی؟ جب PTI تو کرپٹ نہیں تھی پھر اکانومی کیوں ٹھیک نہیں ہوئی؟ سو اٹس اے ٹائم ٹو ڈسکس پالیسی ڈسکشن ہم کریں, اور اس کرپشن منترا سے آگے نکلے. کرپشن از ون پارٹ, آف کورس آئی ایم ناٹ ڈینائنگ دیٹ. کرپشن ایک چھوٹا سا حصہ ہے اس کا, اصل مسئلے بڑے مسئلے ہیں. اس سے پاکستان 1% اسٹیٹ ڈکلیئر کیا جا رہا ہے, لیڈ کیپچر ہے, دا ہول سسٹم لیڈ کیپچر کا سسٹم ہے اس وقت. اسلام کوئی سوشلسٹ سسٹم نہیں ہے کہ ہم امیروں کو امیر نہیں ہونے دیتے, بالکل بھی ایسی بات نہیں ہے. بٹ ناٹ ایٹ دی ایکسپینس آف دا پور اینڈ مڈل کلاس. وی فیلڈ آور مڈل کلاس, وی فیلڈ دا پاپولیشن آف پاکستان. ہم نے پاکستانی کے عوام کو فیل کیا ہے اس نظام سے. ہم پارشل ڈیفالٹ پوزیشن پہ آ چکے ہیں, LC بلاک ہیں, امپورٹ سٹاک ہیں, انڈسٹری ڈاؤن سائز ہو رہی ہے, پروڈکشن سٹینڈ سٹل پہ کھڑے ہیں اس وقت. کار انڈسٹری, فوم انڈسٹری, کاسمیٹک, پینٹ, واشنگ مشین, اور تو چھوڑیں. میں CCA کو پڑھاتا ہوں. ہمارے جو CCA کے ایگزامز کی فیسیں نہیں پے ہو رہی اس وقت, اسٹک ہوئی ہیں کہ باہر کتنی فیس ہوتی ہے, 100 پاؤنڈ, 80 پاؤنڈ, 70 پاؤنڈ, اس پہ مسئلے بنے ہوئے ہیں اس وقت. ایگزام کی فیس بھی نہیں دے سکتے بچے. اسٹیٹ بینک نے GDP 2% کہا ہے, باقی کہہ رہے ہیں 2 بھی کوئی نہیں ہے, یہ ڈرامے مت کریں, کوئی 2% گروتھ نہیں ہونے والی. انفلیشن 40% سے اوپر ہے, اور بجلی کا 1 یونٹ لوگوں کو 25 سے 40 میں پڑ رہا ہے. اور میں وہ جو اسپیشلی کاروباری لوگ جانتے ہیں کہ جو پلازوں میں رہتے ہیں وہاں پہ وہ 1 میٹر والا سسٹم ہے, اسپیشلی اس سائڈ پہ. تو وہاں لاسٹ ابھی میرے ایک اسٹوڈنٹ تھے, تو اس کے فادر کہتے ہیں میں نے پرنٹنگ پریس اس لیے بند کر دی کہ مجھے 194 روپے کا 1 یونٹ پڑا, کیونکہ وہ ایک کمبائنڈ یونٹ ڈیوائڈ کرتے ہیں سارے شاپس پہ. کہتے ہیں مجھے 194 کا یونٹ پڑا ہے, میں نے بند کر دیا شاپ اپنی, اور میں وہاں سے شفٹ ہو گیا اس پلازے سے. یہ پوزیشن اس وقت چل رہی ہے. کچھ باتیں ہو گئی, پالیسی ریٹ 16% پہ, IMF کہہ رہے 19 پہ لے جائیں. کیوں؟ کیونکہ انفلیشن کنٹرول نہیں ہوئی. 16% پہ نہیں ہوئی تو 19 پہ ہو جائے گی. ان کا خیال یہ ہے. کارپوریٹ لینڈنگ جو ہے ساری وہ چوک ہو چکی ہوئی ہے, کون لے گا کرا ہے یہ. مجھے بینک 20-21 سے کم دے گا نہیں. 20-21 کماتا کون ہے کہ وہ آ کے بینک کو دے؟ میں خود پورے سال کام کروں, 12-15 کماؤں, اور بینک کو جا کے 20 دے دوں, جیب سے دوں. میں اس سے بہتر نہیں دکان کو تالا لگا دوں, اس سے بہتر نہیں فیکٹری بند کر دوں. ہمارے پاس $2.9 بلین امپورٹ کے ریزروز ہیں, جو آل از ویل کہتے رہو, دل کو سکون ملتا ہے. والی گردانیں بھی ختم ہو گئی ہیں, ڈاکٹر صاحب بھی چپ ہو گئے ہوئے ہیں, اور اب سب کچھ یہ 9th ریویو کے اوپر پینڈنگ ہے کہ 9th ریویو کب ہوگا. اور یہ بھی نہیں کہ 9th ریویو سے کچھ ہونے والا ہے. وہ آپ کو بتا رہے ہیں 9th ریویو سے 1-2 مہینے کا گزارا ہوگا, اس کے بعد جون کے بعد آگے اگلا IMF پروگرام ہم نے پھر لینا ہے. تو there is no hope, unfortunately. اس سسٹم میں کوئی ہوپ بھی آگے نہیں ہے. اس قدر وینٹیلیٹر اکانومی ہے ہماری کہ اگر آئل پرائس بڑھ جائے پوری اکانومی حج کو لے کے آنا شروع کر دیتی ہے. اگر امریکن فیڈرل ریزرو سود بڑھا دیں, ایک دوسرے ملک میں ایک ان کا سینٹرل بینک اپنا سود بڑھا رہا ہے, میری اکانومی گر رہی ہے. اگر LNG ہم خریدتے ہیں, اسپاٹ ریٹ $40 پہ چلا جائے, کہتے ہیں چھوڑو نہیں خریدتے, پاکستان کو بند کر دیتے ہیں. ریسٹارٹ ہو جائے گا نا, ریچارج کر لیتے ہیں, اس کو ریسٹارٹ کر لیتے ہیں, بند کر دیں گیس, کیونکہ اس ریٹ پہ خریدنے اور بیچنے سے ہم بیچ نہیں سکتے اس ریٹ پہ. یہ اکانومی کی سٹیٹس ہے
کہ LNG ریٹ $40 پہ چلا گیا, مت خریدو, نہیں خریدتے LNG. روس یوکرین کی جنگ ادھر ہو رہی ہے, پورے پاکستان میں ہر چیز کی پرائس ادھر چڑھ گئی ہے. اتنی وینٹیلیٹر اکانومی ہے. پاکستان نے 18-19 میں $10.5 بلین کا لون لیا, 19-20 میں 10.6 کا, 2021 میں 14, اور اس سال ہمارا ٹارگٹ 2021 میں 17, اور اس سال ہم نے $23 بلین کے لون لینے ہیں. کمپلیٹ ڈیٹ ٹریپ ہے, کمپلیٹ ڈیٹ ٹریپ ہے, اینڈ دے آل نو دیر از نو سولوشن. ساری سیاسی جنگیں سائڈ پہ, پہلے اکانومی. یہ حالت بنی ہوئی ہے. چھوڑو الیکشن میں کیا کرنا ہے, اکانومی. ان کے پاس کون سا سولوشن ہے؟ ترین صاحب نے کون سا تیر مار لینا ہے؟ حمادہ صاحب نے کیا کر لینا ہے؟ جو انہوں نے تیر نہیں مارا وہ کیا تیر مار لیں گے؟ چلیں آئیڈیا رکھ دینا ہمارے سامنے کہ جی ہم آ کے یہ کر لیں گے, تو چلیں الیکشن کر کے ان کو حکومت دے دیتے. نہ ان کے پاس سولوشن ہے, نہ ان کے پاس سولوشن ہے. سولوشن تو مسنگ ہے. یہ چور ہے, یہ چور ہے, یہ چور ہے, یہ چور ہے. سولوشن کدھر؟ So let's move from corruption. ٹھیک ہے, کرپشن سے ذرا آگے جاتے ہیں. یہ کرپشن کی گیمیں گلی محلے میں لڑنے دیں. اس سیمینار میں یہاں پہ سمجھدار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں پہ لوگ سمجھتے ہیں چیزوں کو, ان کو پتہ ہے کہ پالیسیز کیسے ہمارے کنٹری کے ایشوز کو ڈکٹیٹ کرتی ہے, تو اس پہ ڈسکس کرتے ہیں. ہماری ساری لیڈرشپ ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ ہے. اگر ہم وائڈر مسلم ورلڈ پہ جائیں, ایز ڈسکس بائی شہزاد صاحب, کولیپس جارڈن سیم سچویشن ہے, سوڈان سیم سچویشن ہے اس وقت, ایجپٹ میں اس سے ورس ایجپٹ کے جنرل سیسی نے کہا کہ یہ لوگ مرغی کے پنجے کیوں نہیں کھاتے. یہ وہی ڈائلاگ ہے جس پہ فرینچ ریولوشن آیا تھا کہ جی اگر روٹی نہیں تو کیک کیوں نہیں کھاتے. یہ جنرل سیسی کے کمنٹس ہیں. یہ آپ کو ایک اوور آل فینامنا نظر آ رہا ہے. The capitalist system, the democratic system, the autocratic system, it failed us. یہ جو 8 لاکھ کلومیٹر 3 لاکھ کلومیٹر کی سٹیٹس ہیں نا, یہ نہیں چلتی. یہ جو ہم نے ٹکڑے کر کے یہ جو ایک نیا ماڈل کریٹ کیا دنیا میں نیشن سٹیٹ کا, یہ سسٹینیبل ہوتی نہیں ہے. یہ ہمیشہ ڈیپینڈنٹ رہیں گی. یہ سوورن نہیں ہو سکتی. ڈیپینڈنسی ہے بھائی. اتنی سٹیٹ میں ہر چیز کیسے پوری ہوگی؟ انرجی بھی پوری ہو, فوڈ بھی پورا ہو, انڈسٹری بھی ہر چیز کی لگی ہوئی ہو, یہ ہو نہیں سکتا. جو پہلے سلطنتیں تھیں ان کے پاس واسٹ لینڈ ہوتی تھی, وہ سسٹینیبل تھی, وہ سوورن تھی. اب تو سوورنٹی ختم. 2-3 لاکھ کی فوج, 8 لاکھ کلومیٹر, 3 لاکھ کلومیٹر, 4 لاکھ کلومیٹر, یہ اسٹیٹ سروائیبل نہیں ہے. یہ ہمیشہ ایک سپر پاور پہ ڈیپینڈنٹ رہے گی. اس نے بنائی اسی لیے ہے, یہ فنڈامنٹل ایشو ہے. یہ اسٹیٹس بنی اسی لیے ہے کہ یہ ڈیپینڈنٹ رہے گی. اور آپ سوورنٹی کلیم نہیں کر سکتے. امریکہ 50 اسٹیٹ کمبائن کر کے سوورن بنا ہے, ایسے نہیں سوورن بنا. اور ایون یورپ سوورن نہیں ہے, وہ رشیا پہ ڈیپینڈنٹ تھا کیس پہ. کیا حالت ہوئی اس کی؟ تو یہ جو پیسز ہے نا, جو ہم نے اس کو تقدیر کا سمجھ کے مان لیا ہوا ہے, یہ کوئی تقدیر نہیں ہے. یہ 1940 1950 کے راؤنڈ ہمیں تقسیم کیا گیا ہے, یہ ان کا پلان ہے اور ہمیں اس پلان کو ایکسپٹ نہیں کرنا. سو یہ فنڈامنٹل میں یہاں سے سٹارٹ کروں گا. یہ جو اسٹیٹس ہیں نا, یہ سروائیبل نہیں ہے. اب میں انشاءاللہ اس ریڈیکل سولوشن پہ آتا ہوں, اور میں ضرور یہ جملہ کہنا چاہوں گا کہ جس کو اس سسٹم میں کوئی سولوشن نظر آ رہا ہے وہ بے شک جائے اس پہ. اگر کسی کا خیال ہے کہ میں باتیں بہت ریڈیکل کر رہا ہوں, میں امپاسبل کر رہا ہوں, تو وہ ٹھیک ہے, اس سسٹم کو ٹرائی کر کے اگلے 30 سال مزید غلامی, 50 سال مزید غلامی کر کے امریکی فوج کی انٹری کا انتظار کر لے. وہ نیوکلیر ویپن بھی سرنڈر کر لے, وہ پاکستان کو 5 ٹکڑوں میں بانٹنے کا بھی انتظار کر لے. ہمیں کچھ سیریس کرنا ہے. اب یہ نارمل سے نہیں چلنے والا, ریفارم سے کچھ نہیں ہونے والا. اسلام ایز اے کمپلیٹ سسٹم, اٹس اے پیکج. یہ بٹس اینڈ پیسز میں نافذ نہیں ہوتا. یہ کوئی ایپ نہیں ہے جو کسی اور آپریٹنگ سسٹم میں, امریکن ورلڈ آرڈر میں درمیان میں اسلام کی ایپ انسٹال کر لوں گا. یہ نہیں ہونے والا. ہم کسی چھوٹے سے گاؤں میں ایک اسلامی کمیونٹی بناتے ہیں, ایسی نہیں بنتی کمیونٹی. ہم کوئی چھوٹا سا ایک اسکول بنا کے دنیا کو ایک نئی نسل پروان چڑھائیں, اسکول آپ کی مرضی کا سلیبس نہیں پڑھا سکتے. ہم ایک چھوٹا سا ایک بینک کا ماڈل دکھا دیں, یہ بینک پروڈینشل ریگولیشن کے انڈر کام کرتے ہیں, آپ کی مرضی کے بینک نہیں ہوتے. یہ اسٹیٹ بینک کے پالیسی کے نیچے کام کرتے ہیں.
یہ اس ماڈل کے نیچے کام کرتے ہیں, کوئی اسلامک بینک نہیں ہو سکتا. So Islam is not an act, it's an operating system, it's a world order. یہ کسی اور آرڈر کے نیچے کام نہیں کر سکتا. ہم نے مدینہ میں اسٹیٹ قائم کی, ہم نے رومن پرشینز کو لیٹر بھیجا, ہم نے کہا اسلام قبول کرو سلامتی پاؤ گے. ہم نے یہ نہیں کہا کہ بھائی آپ سے دوستی کرتے ہیں, اس سے بھی تھوڑا بڑا کرنا ہے. ہم نے سٹی اسٹیٹ نہیں ہے ہمارے پاس, 6 سنچری حدیبیہ کر کے آ رہے ہیں, سٹی اسٹیٹ ہے ہمارے پاس, اور ہم رومن اور پرشین سے ڈیل کیا کر رہے ہیں, اسلام قبول کرو سلامتی پاؤ گے. That's the vision. ہم یہاں سے سٹارٹ لیتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ ابھی ہم اس قابل نہیں ہیں. میں اکنامکس کی جہاں پہ بات ہوتی ہے تو فوراً 2-4 سوال آتے ہیں. اچھا ہاں میں نے MBA میں پڑھا اسلامی مشارکہ, اچھا تو آپ اسلامی اکنامکس کی فائنانس کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں, میں اس کی بات نہیں کر رہا. اچھا یہ کار انشورنس جائز ہے؟ اچھا تکافل میں کیا غلط ہے؟ اچھا یہ بتائیں جی یہ جو کریڈٹ کارڈ میں کوئی طریقہ ہے؟ نکل جائیں پلیز اس سے. یہ میں کوئی غلط نہیں کہہ رہا, جو بندہ پوچھ رہا ہے اسلام کی وجہ سے کہہ رہا ہے, میں اس کو انڈرمائن نہیں کر رہا. اسلامک اکنامکس یہ نہیں ہے. اسلامک اکنامکس یہ نہیں ہے کہ ویسٹرن کیپٹلسٹ سسٹم میں سے سود مائنس کریں اور زکات خیرات اور اخلاقیات ایڈ کر دیں تو یہ اسلامک اکنامکس بن گیا. یہ نہیں ہے. یہ جب میں چیمبر میں بیٹھا ہوں, جب میں پلاننگ منسٹری میں بیٹھا ہوں, جب میں ٹریڈ منسٹری میں بیٹھا ہوں, جب میں کامرس منسٹری میں بیٹھا ہوں, جب میں اکنامک منسٹری میں بیٹھا ہوں, اور میں جو پالیسی بناؤں اس وقت مجھے قرآن اور سنت نکال کے دکھائیں. یہ اسلامک اکنامکس ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم نے بینک کا ایک ڈویژن بنایا ہے جو کہ کچھ ایسے پروڈکٹ ڈیزائن کرنے کی کوشش کر رہا ہے جس میں کسٹمر کو کچھ لیول پہ ہم انٹرسٹ سے بچا سکیں. یہ اسلامک اکنامکس نہیں ہے. اسلامک اکنامکس تب ہوگی جب میں منسٹری کے اندر جب پالیسی ڈیزائن ہوتی ہے اس وقت ہم ڈسکس کریں کہ اسلام اس پالیسی کے بارے میں, اسلام انڈسٹریل پالیسی کیا بتاتا ہے, اسلام FDI ماڈل ہے, اسلام ایکسپورٹ ماڈل ہے, اسلام کنزیومر مارکیٹ ہے, یا اسلام سیلف سفیشینٹ ماڈل کریٹ کرتا ہے. یہاں پہ اسلام اکنامکس ڈسکس ہوگا. اسلام ٹیکسیشن کہاں سے جنریٹ کرتا ہے اس کی جب بات ہوگی تب اسلام اکنامکس کی ڈسکشن ہوگی. ہم PSDB پہ پیسہ لگائیں گے کہ ہم سوشل نیٹ پہ لگائیں گے, یا ہم ڈیفنس پہ لگائیں گے, یا انٹرسٹ پیمنٹ پہ لگائیں گے, یہ فسکل ڈیفیسٹ کیسے سیٹل ہوگا, یہاں پہ اسلام ڈسکس ہوگا. اسلام یہاں پہ ڈسکس ہوگا. تب آپ کہیں کہ ہم اسلامی اکنامکس کی بات کر رہے ہیں. سو میں آج آپ کے سامنے 10 رولنگز رکھتا ہوں انشاءاللہ, اور ان 10 رولنگ سے آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے اسلامک اکنامکس ڈائریکٹلی ہمارے ایشوز کو ہینڈل کرتا ہے. اور بیسیکلی میں 4 ٹائٹل کے اندر یہ ٹوٹل 10 رولنگز ڈسکس کروں گا. پہلا ٹائٹل یہ ہے کہ اسلام پور اور نیڈی کی براہ راست ٹیک کیئر کرتا ہے. پہلا ٹائٹل میرا یہ ہے, پور اور نیڈی کی براہ راست ٹیک کیئر کرتا ہے. نمبر 1 رولنگ یہ ہے, خلافہ will not tax, Islamic State will not tax poor and needy even by 1%. No direct tax, no indirect tax. There is not a single direct or indirect tax on a single poor and needy, even non-Muslim. جزیہ بھی نہیں اس کے اوپر, سنگل ٹیکس بھی نہیں. پاکستان اس وقت 67% انڈائریکٹ ٹیکس کلیکشن کر رہا ہے. جو ملک ریاض صاحب ہوں, منشا صاحب ہوں, وہ وکیل کریم ڈیڈی صاحب ہوں, وہ میں ہوں, وہ باہر چوکیدار کڑا ہے خیمہ لگا کے, سب ایک جیسا دے رہے ہیں. وہ بھی ملک ریاض صاحب نے دودھ کا ایک ڈبہ ہی خریدنا ہے, اس نے کوئی 10 کپ چائے تو نہیں پینی, اس نے بھی 2 کپ چائے پینی ہے, باہر چوکیدار نے بھی 2 کپ چائے پینی ہے, دونوں ایک ٹیکس پے کر رہے ہیں. یہ جو انڈائریکٹ ٹیکسیشن ہے یہ بہت ہارش طریقے سے پور کو رگڑ رہا ہے. جو بندہ 30,000 دیہڑی لے رہا ہے, میں آپ کو پروف کر سکتا ہوں کہ وہ کرتے کرتے کوئی 7, 8, 9,000 کا ٹیکس دے رہے ہیں. یہ گلہ سنتے ہوئے کہ تم ٹیکس نہیں دیتے, یہ گلہ بھی سن رہا ہے کہ تم ٹیکس نہیں دیتے. وہ ہر چیز پہ 18% GST دے رہا ہے, جو چیز وہ خرید رہا ہے. وہ موبائل پہ زیلوڈ کرتا ہے, کوئی 35% اس سے کٹ جاتا ہے, کچھ ڈائریکٹ اور کچھ ساتھ ساتھ کٹتا ہے ود ہولڈنگ وغیرہ. وہ بجلی کے بل میں جو ٹیکسیشن دے رہا ہے وہ الگ ہے, جو گیس کے بل میں وہ ٹیکس دے رہا ہے وہ الگ ہے. وہ پارکنگ پہ کوئی رکتا ہے اس کا ٹیکس دیتا ہے, ٹوکن اس کا ٹیکس دیتا ہے, ریسٹورنٹ میں 6 سے 15% ٹیکس ادھر دیتا ہے, ATM پہ پیسے نکالتے وقت بھی, اپنے پیسے نکالتے وقت بھی 18-20 روپے دے رہا ہوتا ہے. جب وہ انصاف لینے جاتا ہے تو کورٹ فیس پے کر رہا ہوتا ہے.
جب وہ آئی ڈی کارڈ بناتا ہے, آئیڈینٹی لے رہا ہوتا ہے, تب بھی وہ ٹیکس پے کر رہا ہوتا ہے. جب وہ دوائیاں خریدتے تب بھی ٹیکس پے کر رہا ہوتا ہے. اور جس اسکول میں پڑھاتا ہوں وہاں پہ تو بچوں کی فیس کے اوپر بھی ٹیکس موجود ہے. ہر لیول پہ ٹیکس دیا جا رہا ہے, ان پٹ ٹیکس دیے جا رہے ہیں. جو ڈائریکٹ ٹیکس دیا جا رہا ہے نا, ود ہولڈ, یہ جو انکم ٹیکس وغیرہ, وہ اس سے الگ ہے. جو انکم آپ گھر لے جانے سے پہلے کٹ جاتا ہے وہ الگ ہے. جو وہ سپینڈ کر رہے ہیں اس میں چیز ٹیکس شامل ہے. کاش یہ ٹیکس جمع کر کے نا ہم غریبوں میں بانٹ رہے ہوتے, میں پھر بھی برداشت کر لیتا. یہ ٹیکس ہم جمع کر کے عوام سے آگے 5200 ارب دے رہے ہیں بینکوں کو, آئی ایم ایف کو, یعنی سود میں دے رہے ہیں. تو ایک پرانے زمانے میں نواب ہوتے تھے, انگریز, وہ عوام پہ بہت سخت ٹیکس لگاتے تھے, جمع کرتے تھے اور انگریز کی تجوری میں جمع کرتے تھے. یہ ان کی ڈیوٹی ہوا کرتی تھی. کیا فرق ہے, کیا فرق ہے؟ یہ ٹیکس جمع کرتے ہیں, ان کی تجوری میں ڈال لیتے ہیں. تو ڈفرنس کہاں پہ آیا؟ اس کالونیل سٹرکچر. آج ہم 5200 ارب سود پہ جمع دے رہے ہیں, اور ہم سیفٹی نیٹ پہ کتنا دے رہے ہیں؟ احساس پروگرام 200 ارب روپے, 1200 پر منتھ, 23 لاکھ خاندانوں کو. ایک ڈائپر کا وہ بڑا ڈبہ, وہ پیکٹ بھی نہیں آتا اس پہ, وہ بھی 1800 کا ہو چکا. 1200 پر منتھ دے رہے ہیں. اس سے ہم لوگوں کی زندگی بچا رہے ہیں. یہ وہ سب سے مارجنلائز طبقہ ہے جن کے پاس روٹی کے پیسے نہیں ہے, میں اس کو 1200 دے کے اس پہ احسان جتا. اس کے پیسے لینے کے لیے بھی وہ رشوت دیتے ہیں. اس 1200 کے چکر میں وہ رشوت دیتے ہیں. فارم حاصل کرنے کے لیے پیسے دیتے ہیں. پیسے نکالتے وقت لوگوں کو پیسے دے رہے ہوتے ہیں. دیٹس دی کنڈیشن. اور میں سود کتنا دے رہا ہوں؟ 5200 بلین, اور ادھر کتنا دے رہا ہوں؟ 200 بلین. پھر مجھے کہا جاتا ہے ہم پی ایچ ڈی بھی کر رہے ہیں نا, یہ پبلک سروس ڈیولپمنٹ پروگرام ہے 700-800 ارب روپے کا, انڈائریکٹ. جیسے ہی فسکل ڈیفیسٹ آتا ہے تو سب سے پہلے کٹ کہاں پہ لگتا ہے؟ ادھر لگتا ہے. ہم نے 900 ارب کا پلان کیا ہوا ہے, 400 بھی پورا نہیں کر. میں کتنے سالوں سے وہ ہر سال بجٹ دوبارہ دیکھتا رہتا ہوں, ایک دم کٹ ہو جاتا ہے. سب سے پہلے کٹ کہاں لگتا ہے؟ پی ایچ ڈی پی پہ. اور اس سے یہ امید ہوتی ہے کہ جی سڑکیں بنیں گی, یہ سب کچھ بنے گا, اسپتال بنیں گے, تو انڈائریکٹلی لوگوں کو ریلیف ملے گا. تو گھر میں مر رہے ہیں, آپ اسے کہہ رہے ہیں تمہارے علاقے میں سڑک ہے, تمہارے آگے بچے خوشحال ہوں گے, وہ کہہ رہے ہیں میں ابھی مر رہا ہوں. آپ مجھے کہہ رہے ہیں تمہارے بچے خوشحال ہوں گے. دس انڈائریکٹ اپروچ. لوگوں کے پاس پینے کا پانی نہیں ہے, اور آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کے علاقے میں ایک میوزیم بنا رہا ہوں, اور آپ کے علاقے میں پارک بنا رہا ہوں, اور آپ کے علاقے میں فوارہ لگا رہا ہوں. رولنگ نمبر 2, خلافہ 6 نیڈس, اسلام 6 نیڈس گارنٹی کرتا ہے. نہ فنڈ, لیک آف فنڈ ایکسکیوز ہوگا, نہ کوئی اور. 6 نیڈس ڈائریکٹلی گارنٹیڈ ہیں. 3 انڈیویجولسٹک ہیں, روٹی, کپڑا, مکان. 3 جو ہے وہ کمیونٹی نیڈ ہیں, اور وہ ہے ہیلتھ, ایجوکیشن, سیکیورٹی. یہ گارنٹیڈ ہے. گارنٹیڈ کا اسلام کا اپنا ایک اپروچ ہے, اور وہ یہ ہے کہ میری ذمہ داری میری ہے, پہلے میں نے خود پورا کرنا ہے, نہیں تو میرے ابا نے پورا کرنا ہے, میرے تایا چچا ہیں وہ پورا کریں گے. اگر وہ نہیں کر سکتے تو اسٹیٹ آپ کو ایکسٹرا فنڈ لگا دے گی. اور آج سفید پوش مانگ بھی نہیں سکتا. ہمارے پاس ایک پورا ڈی سینٹرلائز ایکو سسٹم ہونا چاہیے یونین کونسل لیول پہ, کہ یار اس گھر میں یہ ایک بندہ 30,000 روپے کما رہا ہے, ایک بندہ 18,000 روپے کما رہا ہے, ان کے 6 بچے ہیں, یہ کیسے گزارا کر رہے ہیں. تو ہمارا اے آئی بیس, آرٹیفیشل انٹیلیجنس بیس ایک ایپ ہونی چاہیے جو آئیڈینٹیفائی کرے سفید پوش کو, اس کا فوراً اسٹیپنڈ لگنا چاہیے. میں آپ کو آگے بتا رہا ہوں آگے کہ یہ فنڈ آئے گا کہاں سے, لیکن اٹ شوڈ بی ڈائریکٹلی فنڈڈ. ڈائریکٹلی لوگوں کو سپورٹ کرنا ہے آپ نے, اور ڈی سینٹرلائز ایکو سسٹم ہو, ہر جگہ پہ آئیڈینٹیفائڈ لوگ ہوں. وہ مانگیں گے نہیں مجھ سے, میں خود آئیڈینٹیفائی کروں گا, وہ مانگیں گے نہیں مجھ سے. ہم ہیومنس کو کنکریٹ کے اوپر پرائرٹائز کریں گے, ہم ہیومنس کو میوزیمز اور فن اور گالا کے اوپر پرائرٹائز کریں گے. ہم 220 اور 230 ارب ڈالر کا فیفا نہیں کریں گے. جب شام اور ترکی ڈوبے ہوئے ہیں, جب یہاں لوگ مر رہے ہیں بھوک سے, ہم 220 ارب ڈالر کا فیفا ورلڈ کپ کر رہے ہیں. ہم 500 ارب ڈالر کا لائن کی ایک سٹی بسا رہے ہیں سعودی عرب کے اندر. ہم اگلا فیفا ورلڈ کپ کے چکروں میں کہ ہم 500 ارب ڈالر کا کریں گے. یہ ہے پریارٹیز. کہاں فنڈ لگ رہے ہیں, کہاں فنڈ لگنا چاہیے. سو دا ہول, یہ پورا پیراڈائم شفٹ ہے کہ آپ کے لیے ہیومنس کنکریٹ سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. مجھے ایک بڑی ریڈیکل بات کہنے دیں, ایکچولی ایسا ہوگا نہیں, لیکن صرف اصول واضح ہونا چاہیے. ایک سڑک بھی نہیں بنی چاہیے تب سارے لوگوں کی بھوک نہ مٹے.
ایک سڑک پورے ملک میں نہیں بننی چاہیے جب تک لوگوں کی بھوک نہ مٹے. بہت کاسٹلی کام ہے کنکریٹ کا کام, بہت مہنگا کام ہے یہ روڈیں بنانا. اس سے پہلے میں آپ کو یہ BRT 17 ارب کی بنی پشاور میں, اس سے پشاور اور سراؤنڈنگ کے سارے علاقوں کے کلین واٹر کی ساری نیڈز اگلے 10 سال پوری ہو سکتی ہیں. So that was not the priority. ہم تھوڑا سا حسن کے ساتھ گزارا کر سکتے تھے. میرے لیے کیا امپورٹنٹ ہے, BRT تاکہ میں الیکشن جیتوں, یا میرے لیے امپورٹنٹ ہے کہ تمام لوگوں کی کلین واٹر کا, میرا ہیلتھ کا بجٹ آدھا ہو جائے گا جی, آدھی بیماری زیادہ ساری کلین واٹر نہ ہونے کی وجہ سے ہو رہی ہے. This shows the priority. بیسک نیڈ کو آپ پرائرٹائز کریں گے اوور دس کنکریٹ کے جنگل بنانے پہ جو ہمیں ترقی لگتی ہے, کیونکہ الیکشن میں بکتا ہے, الیکشن میں نظر آتا ہے کہ جی یہ دیکھیں یہ میٹرو بنائی ہے جی, یہ نظر آتا ہے. لوگ سسٹمیٹک جو چینج آتے ہیں اس کو لوگ فیل نہیں کرتے, اور سامنے جو بڑے بڑے بلڈنگ نظر آتے ہیں لوگ اس کو دیکھتے ہیں, ان کو پیرس نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. تو ہمارے ڈیموکریٹک پارٹیز یہی کر رہی ہوتی, کنکریٹ کو پریفر کرتی ہیں اور ہیومنز. کنٹینیو ود دی نیکسٹ. خلافہ will establish the institution of zakat. اوکے, زکات لوگ خود بھی دے رہے ہیں الحمدللہ, ٹیکس بچانے کے لیے کنسلٹنٹ رکھتے ہیں, زکات پھر بھی دے دیتے ہیں, خود دے دیتے ہیں, تھوڑا اوپر بھی دے دیتے ہیں, حساب کتاب کر کے جتنا بنتا ہے زیادہ کرتے ہیں, کہیں کوئی مسٹیک نہ ہو جائے, گناہ نہ ہو جائے. لیکن بہت سے لوگوں کو معلوم ہی نہیں کہ زکات کن کن چیزوں پہ ہے. کچھ چیزوں پہ لوگ دے رہے ہیں, ہمارے عام پروفیشنل لوگ جو سیونگ حساب کرتے ہیں, میرا یہ ہے, میرا ایک پلاٹ ہے, میرا فلاں ہے, اتنے پیسے بنے, 2.5% فلاں کر لیتے ہیں حساب کتاب کچھ. لیکن زکات 4 چیزوں کے اوپر ہے جو کہ لیس نون ہے. ایک ایگریکلچر پروڈیوس کے اوپر جس کو ہم عشر کہتے ہیں, جو 5% یا 10% ہوگا بیسڈ آن نیری زمین ہے یا بارانی زمین ہے, یہ زکات ہے اس کی. صرف ایک مثال, پاکستان نے لاسٹ ایئر 26 ملین ٹن گندم ہوئی ہے پاکستان میں. اس کا 5-10 لگائیں 2 ملین ٹن بنے گا. اس کے اوپر صرف آپ 4000 کا من ہے, اس وقت سپورٹ پرائس ہے, آپ اس کے حساب سے لگائیں اس کی پرائس کیا بنتی ہے. یہ 2 ملین ٹن من جو ہے یہ آپ کے 200 ارب روپے بنتے زکات کے. صرف آپ کا احساس پروگرام ایک دم ڈبل, صرف ایک گندم سے. میں بھی رائس اور باقی ایگریکلچر پروڈیوس کی بات نہیں کر رہا, یہ اسٹیٹ کلیکٹ کرتی ہے. ایک چیز کے اوپر زکات آپ خود دے سکتے ہیں, دیٹ از ویلتھ, یور کیش, اس کے اوپر آپ خود دے سکتے ہیں, اسٹیٹ آپ سے زبردستی نہیں لے سکتی. لیکن باقی زکات رولر کا حق ہوتا ہے. when there is اسلامک اسٹیٹ, وہ آپ سے کلیکٹ کرے گا اور وہ ڈیسنٹرلائز اسپینڈ کرے گا, اس کو لوکل کمیونٹی میں امیڈیٹلی وہ اسپینڈ ہو جائے گا. صرف گندم کی زکات 200 ارب روپے ہے. رائس کی ملائیں, کپاس کی ملائیں, پٹسن کی, باقی چیزوں کی ایڈ کریں تو کیا زکات بنتی ہے. پھر اس کے بعد جو ویلتھ ہے, ویلتھ میں ہماری انویسٹمنٹ پراپرٹیز ہیں جو اکثر لوگ اس کو مس کر جاتے ہیں. ورلڈ بینک کی رپورٹ کہہ رہی ہے پاکستان میں تقریباً 70 سے لے کر 80% تک ویلتھ ایکامولیٹ ہوئی ہے پلاٹس کے اندر. وجہ سمپل سی ہے, ہم یہ سارے پروفیشنل جو بیٹھے ہوئے ہیں جو انڈسٹریلسٹ نہیں ہیں, یہ کاروبار کرتے ہیں, پیسے بند ہو جاتے ہیں, نکلنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے. نہ کورٹ سے ہیلپ ملتی ہے, آپ کے پارٹنر فراڈ کرتے ہیں, آپ کے پیسے ڈوب جاتے ہیں, اور آخر میں سب نے کنکلوڈ کر لیا ہے کہ بھائی پلاٹ لو اور کہیں پیسے کاروبار میں مت لگاؤ. سسٹم اتنا ڈس فنکشنل ہے کہ پلاٹ کے علاوہ آپ کے پاس کوئی راستہ بچتا نہیں ہے. پلاٹوں میں بھی فراڈ ہے, لیکن بہرحال اسلام آباد کے سراؤنڈنگ میں اتنی ہاؤسنگ کالونیاں بنی کہ اس کی ایک رف اسٹیمیٹ یہ کہ 1 لاکھ پلاٹ ہے وہاں پہ, 1 لاکھ پلاٹ ہے, اور 40 ملین 4 کروڑ کے ایک پلاٹ پہ آپ کا بنے گا 1 ملین کا زکات بنتی ہے. آپ یہ اسٹیمیٹ لگائیں ایک سال کی زکات. یہ جو انویسٹمنٹ پراپرٹی ہے, ریزیڈینشیل پراپرٹی کی بات نہیں کر رہا, رینٹڈ پراپرٹی کی بات نہیں کر رہا, جو انویسٹمنٹ پراپرٹی ہے اراؤنڈ 1 ٹریلین 1000 ارب کے قریب زکات بنتی ہے اس کی, اگر اس پہ پراپر اسٹیٹ کلیکٹ کرے اس کو. اور یہ پیسہ کہیں اور نہیں لگ سکتا, سڑکوں پہ نہیں لگ سکتا, یہ زکات ہے. It has to be given to the آٹھ مصارف ہیں, نیڈیز جو ہیں, یہ سوشل سیکیورٹی ہے آپ کی. پھر پاکستان کا لائف سٹاک پاکستان کا 7 ٹریلین کا ہے. پاکستان کی اکانومی 20% جو ہے زراعت سے ہے, اس میں سے 12 جو ہے لائف سٹاک ہے. اس میں سے چکن ہٹا دیں, اس پہ نہیں ہے زکات. 5 ٹریلین جو ہے یہ آپ کا لائف سٹاک ہے, اور اس کا کافی اسلام نے ڈیٹیل میکینزم دیا ہے کہ اتنے بیڑوں پہ 1 بیڑ ہے, اتنے گائے پہ 1 گائے ہے, اتنے اونٹوں پہ 1 یہ ہے. میں اسٹیمیٹ نہیں لگا سکتا اس کی. اگین ہنڈریڈز آف بلین کی فگر بندی آپ کے پاس, اس کی زکات. آپ صرف زکات کی انسٹیٹیوشن سے آپ سوشل سیکیورٹی اور سیفٹی نیٹس آپ لوگوں کو دے سکتے ہیں. موونگ آن.
ٹیکسیشن میں نے ایک اینگل سے ڈسکس کیا, اور وہ یہ کہ آپ عوام کو ڈائریکٹلی کیسے فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. جب انڈائریکٹ ٹیکسیشن جائے گی تو آپ کی ڈائریکٹ انکم کوئی 30 to 40% لوگوں کی ریز ہو جائے گی, پتہ بھی نہیں چلے گا, اور آپ کی انکم ریز ہو چکی ہے کیونکہ ہر چیز 18% میں سستی ہو گئی ہے, سارے پیکیجز سستے ہو گئے ہیں, ہر چیز میں ٹیکس نکل گیا ہے, تو آپ کو جو سیونگ ہوتی ہے. لیکن کارپوریٹ ٹیکس جو ہے, ابھی آج سپریم کورٹ نے کہا 4% سپر ٹیکس جمع کر دیں, جیسے کہ کارپوریٹ ٹیکس کم تھا کہ اس کے اوپر سپر ٹیکس, پھر یہ سارے انپوٹ ٹیکس وہاں بھی آ رہے ہیں, امپورٹ ڈیوٹیز جو آ رہی ہیں ساری. میں بھائی نے بات کی کس طرح سے ہمیں ان کمپیٹیٹو ہے اس ٹائم, بجلی گیس کی پرائسز کی وجہ سے بزنس اس وقت چوک ہوا ہے. انڈائریکٹ ٹیکسیشن سے جب یہ کم ہوگا تو آپ کی اکانومی کی گروتھ سے انڈائریکٹلی لوگوں کو فیسیلیٹیٹ ہو رہے ہیں, سارے جابس کریٹ ہو رہی ہے, اکانومی گرو کر رہی ہے. یہ اسلام آپ کو سولوشن دے رہا ہے نا پوری اکانومی کو گرو کرنے کا, جب اس میں سے انڈائریکٹ ٹیکسیشن ساری نکل جائے گی, ڈائریکٹ بھی نکلے گی. there is no income tax, there is no corporate tax in Islam. یہ ٹیکسیشن نہیں ہے, تو ٹیک ہوم انکم ہے آپ کی, جو کہ آپ لے جا سکتے ہیں, اس کے اوپر زکات دیں, باقی آپ کی ہے. سیکنڈ ایشو پہ آئیں, اور وہ ہے انفلیشن پہ. انفلیشن پہ پرائمرلی دیکھیں, میں انڈیویجول آئٹم کی انفلیشن کو ایک منٹ کے لیے اگنور کر کہ جی چاول 250 سے 350 گیا جی چاول. ایک انڈیویجول آئٹم کی انفلیشن ڈیمانڈ سپلائی سے ڈکٹیٹ ہوتی ہے. میں ایک اوور آل انفلیشن کی بات کر رہا ہوں. اس پہ شہزاد صاحب نے بات کی کہ ہمارے یہاں انفلیشن کی دو بڑی وجہ, کسی بھی ٹیکسٹ بک اٹھائیں گے تو آپ کو دو وجہ بتائی جاتی ہے, کاسٹ پش انفلیشن اور ڈیمانڈ پل. لوگوں کے پاس پیسہ زیادہ ہے, خواہ وہ پرنٹنگ سے زیادہ ہے یا لوگوں کی انکم بڑھ رہی, اکانومی گرو ہو رہی ہے, پیسہ زیادہ ہے, لوگ زیادہ ڈیمانڈ کرتے ہیں تو انفلیشن ہو جاتی ہے. اور دوسرا یہ کہ پیچھے سے چیز مہنگی ہو رہی ہے تو اس کی وجہ سے چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں. تو یہ دو وجوہات ڈسکس کی جاتی ہیں. اس کا پھر سولوشن کیا دیا جاتا ہے؟ اس کا سولوشن یہ دیا جاتا ہے کہ ڈیمانڈ کنٹریکٹ کر لو, لوگوں سے پیسہ چھین لو, کیونکہ لوگوں کے پاس پیسہ ہے تو وہ زیادہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو چیز مہنگی ہوتی جا رہی ہے. یہ ڈیمانڈ کنٹریکشن پالیسی اسٹیٹ اپناتی ہے, سود بڑھا کر یا گروتھ کم کر کے, انویسٹمنٹ کم کر کے. اب اس کے اندر ایک چھوٹا سا کیچ ہے, جب پیسہ زیادہ ہوتا ہے نا, عوام کے پاس زیادہ نہیں ہوتا, وہ ایک خاص سیگمنٹ کے پاس زیادہ ہو رہا ہے. لیکن جب آپ پیسہ سوسائٹی سے کم کر رہے ہو تو آپ کس سے کم کر رہے ہو؟ آپ عوام سے کم کر رہے ہو, کیونکہ سسٹم ڈس فنکشنل ہے, وہ ایلیٹ کلاس سے لے نہیں پا رہا. اور پھر وہ انڈائریکٹ ٹیکسیشن کے ذریعے پیٹرول, بجلی, گیس پرائسز, جی ایس ٹی کے ذریعے عوام سے لے رہا ہوتا ہے. تو دیکھیں انہوں نے ڈائگنوز یہ کیا کہ ملک میں پیسہ زیادہ ہے اس لیے مہنگائی ہے, پیسہ کم کرنا ہے. تو پیسہ کہاں سے کم کرنا ہے؟ جہاں ہے ان سے لینا. ان سے میں لے نہیں سکتا تو میں کس سے لے رہا ہوں؟ میں اس بار چوکیدار سے لے رہا ہوں جس نے خیمہ لگایا ہوا ہے, میں اس سے لے رہا ہوں پیسہ. بیکاز آف دا ڈس فنکشنل سسٹم, بیکاز لوگ اس اسٹیٹ کی اتھارٹی کو نہیں مانتے, لوگ اس سائنس سسٹم کو نہیں مانتے. نہ فوج مانتی ہے, نہ ٹریڈر مانتا ہے, نہ وکیل مانتا ہے, نہ میڈیا مانتا ہے, کوئی بھی نہیں مانتا. ہر ایک نے اپنے لائنس بنائے ہوئے اور اپنے حق لے رہے ہیں لوگوں سے, سرکار سے. فوج آئین مانتی ہے, ٹریڈرز اسٹرائک کر دیں گے, اسٹاک ایکسچینج مانتے ہیں اس کو؟ نہیں مانتا کوئی بھی. وکیل مانتے؟ نہیں مانتا کوئی. صرف لپ سروس ہے, سب کو پتہ ہے سب لوٹ رہے ہیں, ہم کیوں کریں. اور ہر ایک نے اپنا ایک گروپ بنایا ہوا ہے اور اس گروپ کے ذریعے وہ بارگین کر کے اپنی سیٹلمنٹ کر رہے ہیں. تو آخر میں کون بچا؟ آخر میں یہ مڈل کلاس بچا. عام لوگ جو بھی کسی آرگنائز گروپ کا حصہ نہیں ہیں وہ پے کر رہے ہیں. سو برڈن سارا ادھر جا رہا ہے بیکاز آف دا ڈس فنکشنل سسٹم. اب دوسرا ایشو, اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں جو ڈسکشن ہوئی میں اس کو صرف ایک کوئک صرف ریکیپ کر رہا ہوں. دیکھیں جب تک کرنسی سونے اور چاندی سے لنک نہیں ہوگی, یو کین ناٹ اسٹاپ اسٹیٹ کہ وہ پرنٹ نہ کرے. میرا پاکستان کا اس وقت 9,000 کا خرچہ ہے, ٹیکس کلیکشن ہو رہی ہے 7,000. کیا چیز مجھے روکتی ہے 2,000 اور پرنٹ کرنے سے؟ میں آپ کی تنخواہ 10% کم کر دوں نا, آپ لوگوں نے سڑک پہ آ جانا ہے, چیخنا ہے آپ نے, اور میں ابھی 10% انفلیشن کر کے آپ کی جیب سے 10% کم کروا دوں, آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا, آپ کوئی بھی سڑک پہ نہیں آئے.
میں نے 40% انفلیشن کر کے آپ کے جیبوں میں سے 40% پیسے کم کر دیے ہیں, کوئی سڑک پہ نہیں آیا. لیکن آج حکومت اناؤنس کر دے کہ ہم تنخواہیں 5% کم کر رہے ہیں, ہر بندہ سڑک پہ آ جائے. انفلیشن ٹیکس ہے. مہنگائی کا مطلب آپ کی تنخواہ کم ہو گئی ہے, مہنگائی کا مطلب آپ کی جیب میں پیسے پڑے ہوئے, آپ بڑے خوش ہیں, میرے ہاتھ میں ہے, جیب میں ہے, اور کوئی بھی موبائل مجھ سے نہیں چھین رہا, کوئی بٹوا مجھ سے نہیں لے رہا, میں بڑا سیکیور ہوں. اور انہوں نے اتنا ایزیلی آپ کی جیب سے پیسے غائب کر دیے, پتہ بھی نہیں چلا آپ کو. ہاں یار مہنگائی ہو رہی ہے, ڈرائنگ روم میں 2 باتوں کے علاوہ جب گروسری کا بل دیں, یار بڑی مہنگی نہیں ہو گئی ہے چیزیں, اس 2 کمنٹ کے علاوہ آپ کچھ بھی نہیں کرتے. ہاؤ کین یو اسٹاپ دا اسٹیٹ کہ وہ پیسہ پرنٹ نہ کرے اور مہنگائی نہ کرے؟ اللہ نے نظام دیا ہوا ہے گولڈ اینڈ سلور کا. اونلی گولڈ اینڈ سلور از دا کرنسی. دینار اور درہم, 4.25 گرام کا سونا 1 دینار ہے, اور 2.975 گرام کی چاندی از دا کرنسی. یہ ٹاپک ذرا لمبا ہے, کوشچن ہوئے تو اس کو میں انشاءاللہ پھر ڈسکس کروں گا. ہم فسکل نیڈ کیسے پوری کریں گے؟ 9,000 کا خرچہ, 7,000 کا ٹیکس کیسے پوری کریں گے؟ یہ 5,200 بند کر دیں. پہلی ڈسکشن پاکستان میں کیا ہوتی ہے؟ یار ڈیفنس, دیٹس دا آرگومنٹ. پاکستانی کو کوئی اعتراض نہ ہوتا ڈیفنس پہ ماشاءاللہ, اگر فوج کشمیر لے رہی ہوتی. مسئلہ ہے کہ وہ کشمیر بھی نہیں لے رہی, اس طرف DHA لے رہی ہے, پلاٹ لے رہی ہے, تو پھر لوگوں کو اعتراض تو ہے. اگر وہ کشمیر لے رہی ہوتی, اگر وہ جہاد کر رہی ہوتی, تو ہم اپنے گھر خالی کر کے ان کو دے دیتے, تب ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. تو ہم پاکستانی کو ایکچولی مسئلہ یہ نہیں ہے, مسئلہ یہ کہ وہ پیسہ جا رہا ہے اور ہم کچھ اچیو نہیں کر رہے, اسلام کے لیے, دین کے لیے, ملک کے لیے کچھ اچیو نہیں کر رہے. دیٹس اصل میں ہمارا گلہ ہے. لیکن ڈسکشن کیا ہے پاکستان کا؟ جی بجٹ کیسے پورا کریں؟ جی ڈیفنس پہ کٹ نہیں لگ رہا, ٹھیک ہے چلیں, اگر وہ کام نہیں کر رہے پھر ایسے بجٹ کا میں کیا کروں. لیکن یہ 5,200 ارب کے سود پہ کسی ایک سنگل کالم میں مجھے دکھا دے جس نے کہا کہ یار یہ بند کرے نا. کوئی ایک سنگل کمنٹ بھی نہیں ہے, ایک کمنٹیٹر نہیں کہہ رہا, ایک اکونومسٹ نہیں کہہ رہا, ایک اپوزیشن پارٹی نہیں کہہ رہی, ایک اسلامسٹ پارٹی نہیں کہہ رہی. آپ خرچے نکالیں اپنے, سب سے بڑا خرچہ 5,200, اس کے بعد ڈیفنس 1,600, پھر کرنٹ اکاؤنٹ جو ہمارے تنخواہیں ہیں وہ 1300-1400, پھر جی ملک کی ترقی کا PSDP بجٹ جو ہے وہ 800-900 ہے. یہ کیوں نظر نہیں آ رہا؟ ہاتھی کیوں نظر نہیں آ رہا؟ آنکھ کا بال نظر آ رہا ہے اور شاکر نظر نہیں آ رہا آپ کو. آپ کیوں نہیں کہتے بند کریں اس کو؟ آپ کو ڈومیسٹک ڈیٹ سے کون سٹاپ کرتا ہے؟ میں بتاتا ہوں کیا وجہ ہے. آپ 5,200 میں سے 4,500 تو ڈومیسٹک بینکس کو دے رہے ہیں. آپ کا ایک SRO ایک آرڈر جاری کریں, ختم ہو سکتا ہے. مسئلہ ہے کہ پھر کیسے پورا کریں گے, اگلے سال پھر لون کون دے گا, یہ کنسرن ہوتا ہے نا. انٹرنیشنل ڈیفالٹ میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, اگر آپ ڈیفالٹ کر سکتے ہیں. آپ کو مسئلہ ہے آگے کیا کریں گے. ابھی تو ہم کہہ رہے ہیں نہیں دے رہے جی IMF صاحب آپ کو قرض, کوئی آپ پہ حملہ نہیں کرتا, یہ ہمیں ویسی متس ہیں. آگے کیا کریں گے؟ آگے بھی تو ڈیفیسٹ ہے نا, اس کو کیسے پورا کریں گے؟ تو ہمیں دنیا کے ساتھ چلنا ہے, تو ہم ملک میں کیوں انکار نہیں کر رہے, آگے کیسے پورا کریں گے؟ بھائی اس کا کوئی سولوشن نہیں ہے. جب تک آپ اپنے چادر کے مطابق پیر نہیں پھیلائیں گے تو ہمیشہ بھیک مانگیں گے. آپ کو یہ ریڈیکل ڈیسیژن کرنا ہے کہ ہمارے پاس جتنی انکم ہوگی اس کے مطابق چلیں. ہم 7,000 جمع کریں گے تو ہم 7,000 خرچ کریں گے, ہم 6,000 جمع کریں گے تو 6,000 خرچ کریں گے. اس مینٹلٹی, یہ اصل میں اکنامک تھیوری ہے کہ آپ جناب لاکھ روپے تنخواہ 1.5 لاکھ خرچ کریں, گھر میں قرض 50,000 قرض دے لیں, اس کے اوپر 500, 800, 1,000 کا سود دے دیں, تو آپ کے گھر میں فریج بھی آ جائے گا, AC بھی آ جائے گا, بچے اچھے اسکول میں پڑھیں گے. ہر مہینے لاکھ روپے کمائیں اور 1.5 لاکھ خرچ کریں 50 قرض لے کے, اور 500 کا سود آئے گا نا. اب وہ سود جو ہے وہ لاکھ روپے کی تنخواہ میں 60,000 کا سود ہو گیا ہوا ہے. یہ ڈیٹ ٹریپ ہے. تو آپ نے شروع میں کہا تھا ڈیولپمنٹ کے لیے ایکسپینشنری فسکل پالیسی اچھی ہوتی ہے, اپنی آمدن سے زیادہ خرچ کرنے سے ملک ڈیولپ ہوتا ہے. یہ تھیوری تھی آپ کی. اب وہ جو خرچ ہے نا اس کا سود اب آپ کی پوری تنخواہ کا آ رہا ہے. پھنس گئے نا آپ. اپنی چادر سے زیادہ پیر نہیں پھیلانے تھے. وہی ہمارے بزرگوں میں, گاؤں میں بزرگ جو بات کرتے تھے وہ غلط نہیں تھی, لیکن میں ذرا انگریزی کی تھیوریاں پڑھ کے کچھ زیادہ امپریس ہو گیا تھا. میں نے کہا نہیں یہ گروتھ ہوتی ہے, ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, ایسے ہوتا ہے, ایسے ہوتا ہے. آج وہی چیز ہمارے سامنے کھڑی ہو گئی ہے, ہم نہیں پورا کر پا رہے. سو انٹرسٹ آپ کا 5,200 بلین ول بی اسٹاپڈ. جو آپ کا سرکولر ڈیٹ کے اوپر اس وقت انٹرسٹ ہے وہ 272 بلین ہے, دیٹ ول بی اسٹاپڈ. جو آپ کا کموڈٹی آپریشن ہے, ہم گندم وغیرہ خریدتے ہیں سپورٹ پرائس پہ,
بینکوں سے لون لے کے اور اس کے اوپر پھر بعد میں انٹرسٹ پے کرتے ہیں, وہ انٹرسٹ ول بی اسٹاپڈ. آپ کا پبلک سیکٹر انٹرپرائز کا لون ہے, اس کا انٹرسٹ اٹ ول بی اسٹاپڈ. پرائیویٹ انرجی کمپنیز جو ہیں, ابھی 4-5 دن پہلے صاحبدار صاحب نے اپروو کیا ہے, کوئی 3 مہینوں کے لیے تقریباً کوئی 10 سے 11 روپے ریٹ بڑھایا ہے. اس میں سے کوئی 6 روپے فیول پرائس میں ہے, 3 روپے پچھلے سال کے ہیں جو انہوں نے ہمیں شہباز شریف صاحب نے سنائی تھی ایک خوشخبری کہ جی ہم نے وہ بات کر لی ہے ان سے اور وہ 300 یونٹ پر مان گئے ہیں کہ آپ جی آپ کو ہم فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ آپ روک دیں. روکا نہیں تھا, صرف پوسٹپونڈ ہوا تھا. وہ اب 3 روپے وہ آ گئے, 3 روپے اس 3 مہینوں کے آ گئے ہیں, اور 3 روپے اور 39 پیسے ہم فائنینسنگ چارج ہم نے ایڈ کیا ہے. فائنینسنگ یعنی جو گردشی قرضوں کا سود ہے, اس سود کو ہم آپ سے ریکور کریں گے. تو ریٹ میں ہم نے 3 روپے 39 پیسے بڑھا دیا ہے, 43 پیسے اس کے علاوہ ہیں, اور جون کے بعد 1 روپے ایڈوانس میں بڑھا دیا. میں نے ملا کے کوئی 5 روپے آپ کی یونٹ میں اس وقت صرف آپ سود کے لیے دے رہے ہیں, بجلی کے ریٹ کے لیے نہیں دے رہے. جو بجلی کے قرضے ہیں اس کے سود کے لیے 5 روپے یونٹ میں ایڈ ہو گیا ہوگا. اٹ ول بی اسٹاپ. پھر اگلے پوائنٹ پہ آتے ہیں, اور وہ ہے انرجی پرائسز. اسلام انرجی کے بارے میں کیا بات کرتا ہے؟ پاکستان نے 1991-2 میں جب IMF کا پروگرام لیا, بے نظیر بھٹو کا دور تھا, تو انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ جو ہے بجلی کیوں خود بناتے ہیں, آپ کیوں بناتے ہیں؟ یہ دیکھیں سارے یہ نہیں چل سکتا ان سے, سارے کام چور ہیں, کرپٹ ہیں, نااہل ہیں, انفیشنسیز ہیں. اب پرائیویٹ سیکٹر کو دینا, ایفیشنسی وہاں پہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ماڈرن ورلڈ ہمیں کہہ رہا ہے, دنیا کے بڑے اکانومسٹ ویسٹ سے PhD کر کے آئے ہوئے ہیں, وہ ہمیں کہہ رہے ہیں, تو اس ماڈل کو فالو کرتے ہیں. اب ایگریمنٹ کیا ہوا ہے, آپ میں سے بہت سے لوگوں کو معلوم بھی ہے, یہ 80% ڈیٹ 20% اکویٹی. 80% بینک سے لون لیا, 20% سیٹ صاحب نے اپنے ملائے. اس کے اوپر اب ہم نے کارخانہ لگایا, جو بجلی بنے گی اس میں یہ انٹرسٹ کا خرچہ بھی بجلی کی کاسٹ میں شامل کریں گے, اور اس کے بعد 17% سرکار نے گارنٹی کر دیا ان کو کہ جو خرچ آئے گا اس کے اوپر 17% آپ کو گارنٹی, سوورن گارنٹیز ہیں, اس سے آپ سے بجلی لیں گے, ٹیک اٹ اور پیڈ کی بیس پہ ڈالر میں. یہ ساری باتیں ذرا ایڈ اپ کریں. بجلی بنانے کا خرچہ, بجلی کا کارخانہ سود کے قرضوں کے اوپر لگا ہے تو سود کا خرچہ یونٹ میں ڈالو, جو کاسٹ آئے گی ٹوٹل سود سمیت اس کے اوپر 17% پروفٹ آپ کو دیں گے, ڈالر میں دیں گے, اور ٹیک اٹ اور پیڈ کی بیس پہ دیں گے. نہیں لیں گے تو بھی دیں گے. آپ نے احسان کی کارخانہ لگایا ہے نا ہمارے لیے, تو اس کے پیمنٹ تو دینی پڑے گی, کیپیسٹی پیمنٹ. اب یہ کانٹریکٹ کر لیا ہم نے, ہم بھگت رہے اس کو. 2900 بلین کا اس وقت گردشی قرضہ ہے. میں عوام سے کتنا, مفتاح اسماعیل صاحب کہتے تھے کہ لاسٹ ایئر گرمی میں نے مئی میں بجلی بند کروا دی کچھ پلانٹس کو. میں نے کہا نہیں کرنا. کیوں نہیں کرنا؟ کیونکہ ایک پلانٹ مجھے 14 روپے کاسٹ کر رہا ہے, ایک مجھے 23 روپے کاسٹ کر رہا ہے, ایک مجھے 37 روپے کاسٹ کر رہا ہے, ایک مجھے 74 روپے کاسٹ کر رہا ہے. پرانی مشینیں 74 روپے خرچ آتا ہے اس پہ. میں نے کہا 74 کا لے کے میں دوں گا کیسے لوگوں کو؟ میں لوگوں سے لے نہیں سکتا. میں تو 2 روپے بڑھاتا ہوں, لوگ چیخ اٹھتے ہیں. آلریڈی ان کی بس ہو چکی ہوئی ہے. You see, this is the model. اس ماڈل کا مسئلہ ہے. اسلام کیا بتاتا ہے؟ الناس شرکاء فی الثلاث الماء والکلاء والنار. انسان 3 چیزوں میں سارے جوائنٹ اونر ہیں, جوائنٹ پراپرٹی ہے سب کی. الماء پانی کے ذخائر, الکلاء گریزنگ لینڈ, پیسچر لینڈ, النار اور جس سے آگ پیدا ہو, یہ جوائنٹ پراپرٹی ہے. اس میں منرل بھی آتے ہیں. تو بجلی تیل کا کارخانہ PSO سے لے کر شیل تک, ٹوٹل سے لے کر یہ سارا NTDC تک, یہ IPP سے لے کر یہ سارا سیکٹر ہم سب کا جوائنٹ ہے. تو ہم سب کی طرف سے اسٹیٹ اس کو مینج کر رہی ہے. خرچہ جو آتا ہے اس پہ ہمیں دے گی وہ. اس پہ نہ کوئی ان پٹ ٹیکس ہو سکتا ہے, نہ کوئی آؤٹ پٹ ٹیکس ہو سکتا ہے, نہ کوئی پروفٹ ہو سکتا ہے, اور نہ یہ ڈیٹ فائنینس ہوگا. 80% گھیریں گے, 80% ڈیٹ فائنینس یہ پلانٹ سے سارے. آپ کی تو انرجی پرائس ہاف تک آ جائے گی صرف اس ایک حکم سے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ایک حکم سے. اب آپ سسٹینیبل بنیں گے نا. اور میں بھی اس میں انفیشنسی کی باتیں نہیں کر رہا, اس میں کرپشن کی باتیں نہیں کر رہا کہ ہم نے بجلی کا ریٹ اگر یونٹ 12 کا بنتا ہے تو ہم نے 15 شو کیا ہوا ہے, 18 شو کیا ہوا ہے. یہ باتیں بھی میں نہیں کر رہا. میں صرف آپ کو اسٹرکچرل چینج کی بات کر رہا ہوں کہ فنڈامنٹلی یہ پرائیویٹ سیکٹر کو میں دوں گا ہی نہیں, یہ امیڈیٹلی ٹیک اوور کیا جائے گا. اس کے بغیر لٹرلی they know there is no solution. ان کی ہمت نہیں ہے کہ اس پلانٹ کو انگلی لگائے, کیونکہ ادھر سے ورلڈ بینک آگے کہے گا ہاں جی
کیا لے بھائی خیریت ہے, گاؤں میں خیریت ہے, ابا جی ٹھیک ہے. They know this. They all know. عمران خان صاحب نے ایک ٹرائی ماری ان کے ساتھ کہ چلے ری نیگوشیٹ کرتے ہیں, اندر سے کرپشن نکال کے اس کے بیس پہ بلیک میل کر کے کہ یار آپ نے کرپشن کیے, میں یہ سارے کنٹریکٹ کینسل کر دوں گا, نئے پہ کیسز ڈال دوں گا. تھوڑا ری نیگوشیٹ کیا, ادھر سے ڈنڈا آیا IMF اور ورلڈ بینک سے, سیدھے ہو گئے سارے پرانے کنٹریکٹوں پہ چلے گئے. انہوں نے کہا روپے میں دیں گے, ڈالر میں نہیں دیں گے. انہوں نے کہا ایسی کی تیسی, ڈالروں میں دو گے. یہ مافیا ہے, بلیک میلنگ ہے, جس کے پیچھے ورلڈ بینک اور IMF کھڑا ہے, بدماشی کر رہا ہے آپ کے ساتھ. آپ کا ہر بندہ گھر سے مجھے 5,000 8,000 6,000 کا جگہ ٹیکس دے گا, اور دے گا ہی دے گا. تم روک کے دکھاؤ اس کو. یہ بدماشی ہے, لٹرلی بدماشی ہے جو ہر گھر سے وہ لے رہے ہیں اس وقت. صرف وہ سوٹ پہنتے ہیں, ٹائی لگائی ہوئی ہے, CEOs ڈائریکٹرز ہیں, انہوں نے ہمارے جیسے اکاؤنٹنٹوں کو ملازم رکھا ہوا ہے جو ان کو ساری گیمیں کر کے دیتے ہیں. انہوں نے ہمارے جیسے وکیلوں کو لیگل کارپوریٹ کنسلٹنٹ رکھا ہوا ہے. آپ کر کے دکھائیں ذرا. اسے ماڈرن ڈے سلیوری میں ہمیں ڈالا ہوا ہے ان لوگوں نے. نیکسٹ پوائنٹ پہ آئیں, ایگریکلچر لینڈ. اس وقت پاکستان میں ایگریکلچر لینڈ پہ کوئی ٹیکس نہیں ہے, ایگریکلچر پروڈیوس پہ کوئی ٹیکس نہیں ہے. پاکستان کا 20% GDP ایگریکلچر سے آ رہا ہے, 1% سے بھی کم اس وقت ریونیو ہمارا ایگریکلچر سے جنریٹ ہو رہا ہے. آپ سارے بڑے لینڈ لارڈز کا دیکھتے ہیں, ان کے جو ٹیکس ریٹرن جمع ہوتے ہیں اس میں سامنے لکھا ہوتا ہے یہ جی ایگریکلچر انکم ہے, اس پہ کوئی ٹیکس نہیں ہے. باقی چیزوں کے اوپر تو کارپوریٹ ٹیکس ہے, اس کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں ہے. اور اسلام اس پورے یعنی پاکستان میں اس وقت 1% لوگوں کے پاس 50% اونرشپ ہے, اور کلٹیویبل لینڈ 22% ہے. جو کلٹیویبل لینڈ ہے وہ 1% کے پاس 22% ہے. اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ یہ ان کو کیسے ملی ہے. اگر وہ حلال سے کماتے اور یہ اون کرتے تو ہمیں کوئی اعتراض نہ ہوتا, کیونکہ اسلام کوئی سوشلسٹ دین نہیں ہے جو کہتا ہے کہ یہ امیر نہیں ہو سکتا. جو حلال سے کمائے بالکل کمائے. ہمیں پتہ ہے کہ یہ کچھ لوگوں کی خدمتیں کر کے ان کو ملا ہے. یہ جو لینڈز ملی ہیں ان کو, یہ ادھر سے ملی ہیں, ان کے ساتھ مل کے اور اپنے عوام کے خلاف کام کر کے ان کو ملا ہوا ہے. اس وقت 45 ملین لیبر فورس جو ہے 4.5 کروڑ ایگریکلچر پہ ڈیپینڈنٹ ہے. اس وقت 80 لاکھ فیملیز ایگریکلچر کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے پاکستان میں. فوڈ سیکیورٹی ساری اس وقت ایٹ سٹیک ہے. ہم گندم بھی امپورٹ کر رہے ہیں, اور تو چھوڑ دیں ایگریکلچر اسٹیٹ ہو کہ ہم امپورٹ کر رہے ہیں. تو میں اس کے ٹیکنالوجیکل سولوشن کی بات نہیں کر رہا, وہ کسی بھی سسٹم میں ہو سکتا ہے. میں آپ کو صرف آئیڈیولوجیکل آرگومنٹ رکھ رہا ہوں کہ 3 احکامات ہیں اسلام کے. جو بنجر زمین آباد کرے گا وہ اس کا مالک بن جائے گا. سٹی کی زمین کی بات نہیں ہو رہی, اون پراپرٹی کی بات نہیں ہو رہی. لینڈ ایگریکلچر لینڈ کی اونرشپ لنکڈ ہے اس کے یوز کے ساتھ. آپ نے خریدی کیوں نہ ہو, آپ سے لے لی جائے گی 3 سال کے بعد. اگر آپ نے 3 سال کاشت نہیں کی, زمین واپس لے لی جائے. جو انکلٹیویٹڈ لینڈ آباد کرے گا, you will become the owner of that land. اور تھرڈ ہے جس پہ فقہا کا اختلاف ہے, لیکن بہرحال مزاریت جائز نہیں ہے, یہ شیئرنگ نہیں ہوگی. either pay him as employee, یہ نہیں ہوا کہ اگر ہو گیا تو تمہیں مل جائے گا, نہیں ہوا تو تمہارا نقصان ہے, یہ نہیں ہوگا. مزاریت نہیں ہوگی. اور یہ لینڈ کو کسی سوشلسٹ سولوشن کے بغیر ود ان شارٹ ٹائم آپٹیملی ڈسٹریبیوٹ کر دے گا, کیونکہ لاکھ ایکڑ زمین کوئی کاش نہیں کر پائے گا جب اس کو امپلائی بھی نہیں ملے گا, کیونکہ امپلائی کو فری زمین جب مل رہی ہے تو آپ کے لیے کام کیوں کرے گا. تو یہ لینڈ ود ان شارٹ ٹائم آپٹیملی ڈسٹریبیوٹ ہو جانی ہے. اس سے پروڈکشن کتنی بڑھے گی. اگر اسٹیٹ 100 یا 200 بلین اس کے لیے اسپینڈ کر دے, زمینوں کو آباد کرنے پہ, لوگوں کو انٹرسٹ فری لون دینے میں, گریجویٹس کو زمینیں دینے میں, ان کے لیے پانی کی ارینجمنٹ میں, سیڈ کے اوپر انویسٹمنٹ میں, فرٹیلائزر کے اوپر انویسٹمنٹ میں, اگر وہ اس پہ اسپینڈ کرے ود ان اے فیو ایئر ٹرن اراؤنڈ پلان ہے. پاکستان میں 7 کروڑ سے 8 کروڑ لوگ جاب کر رہے ہیں ٹوٹل. 4.5 کروڑ ایگریکلچر سے لنکڈ ہے. یہ سارا جو چوکیدار باہر کھڑا ہے یہ گاؤں میں اپنی زمین آباد کر سکتا ہے. یہ جو موچی بیٹھا ہوا ہے آباد کر سکتا ہے. کراچی میں سارے مہاجر اس لیے آئے کہ گاؤں میں نہیں ہے کچھ نا, سٹی میں کچھ نہ کچھ چھوٹے موٹی انکم کر رہے ہیں. یہ سارے گاؤں جائیں گے. آپ کی اربنائزیشن جو سارا اتنا وہ ہوا ہے, کنجسٹ ہو گیا ہوا ہے, یہ سارا ریورس ہو جائے گا. بھائی میں اپنے گاؤں میں لینڈ لارڈ ہوں, میں ادھر سٹی میں چوکیدار کیوں بنوں؟ بھائی میں وہاں 50 ایکڑ زمین اون کیوں نہیں کرتا؟ ہمارے بڑے لینڈ لارڈ ہر سال اپنی گاڑی بدلتے ہیں, میں اون کر سکتا ہوں. وائی شوڈ آئی ورک فار ادرس؟ انٹرپرینیورشپ کیوں نہیں کرتا؟ میں چھوٹی چھوٹی انڈسٹریز ایگرو بیس کیوں نہیں لگاتا؟ میں ایکسپورٹ کیوں نہیں کر سکتا؟ ویری ریڈیکل سولوشن ہے, بٹ اٹ نیڈ اے پالیسی ڈسکشن. پالیسی ایک سولوشن اس کا آنا چاہیے. یہ نہیں کہ آپ جی اخلاقیات کے نام پہ اس کو کریں. یہ اسٹیٹ کے انسٹرکشن ہے, اسٹیٹ کا لا ہے جس کی بیس پہ یہ چینج ہوگا. پھر 9 نمبر رول جو ہے, 10 اس کے بعد آخر رہتا ہے.
تھوڑا ٹف اگین لگے گا، لیکن حکمرانی کا ایک ڈاؤن سائڈ ہے، آپ کی دولت میں اضافہ نہیں ہو سکتا. جب آپ حکمران ہوں تو آپ کی ویلتھ میں انکریز نہیں ہوگا، جائز بھی نہیں ہوگا. ناجائز چھوڑ دیں، جائز بھی نہیں ہوگا. اور ہمیں ملٹیپل ایگزامپل سے نظر آتی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ، ابو موسیٰ الاشعری کے ساتھ عمر نے ایسا کیا، ابن عمر کے ساتھ ایسا ہوا. نہیں ہوگا. اور حکمران ہے کون؟ سارے کرنٹ اینڈ فارمر MNAs اینڈ MPAs are rulers because they are legislators. Opposition is part of the ruling entourage. Why? Because they are part of the committees, they are part of the law making, they are part of everything. تو یہاں پہ جو ہے نا حکومت اور یہ اپوزیشن ہے، اپوزیشن بھی حکومت ہے. سو آپ کی ویلتھ میں اٹھاؤں گا پولیٹیکل خاندانوں کی 1947 سے پرانی انگریزوں کی لے کر اس کے بعد دیکھوں گا آپ کی ویلتھ کتنی تھی. اور آج آپ کو کیونکہ آپ کنٹینیوسلی اس لیجسلیٹو بزنس میں انوالوڈ ہیں، یو آر رولرز، اٹ ول بی ریورسڈ. ہمیں پورا پولیٹیکل میڈیم کلینز کرنا ہے. یہ پولیٹیکل میڈیم جو اس وقت ہے اس کو کلینز پیوریفائی کرنا ہے. ایک نیا پولیٹیکل میڈیم بلڈ کرنا ہے. مکہ کے اندر ایک پولیٹیکل میڈیم تھا، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بہت سخت ریزسٹنس کی. عتبہ، شیبہ، ابو لہب، ولید بن مغیرہ، ابو جہل، ابو سفیان. ہم آخر میں صرف ابو سفیان کو ون کر سکیں. They made a big resistance to us. اور مدینہ کے اندر پولیٹیکل ایلیٹ مار دیے گئے تھے 1 سال پہلے، جنگ میں مر گئے تھے. اور وہاں ینگ لاٹ ایک اور آئی، وہ رولر بنے. اس سے 1 سال پہلے جنگ بواس ہوئی، اس میں سارے ٹاپ کریمز آف دا اوس اور خزرج مارے گئے اور ینگ لاٹ آئی. اور اس نئے پولیٹیکل میڈیم نے نبی کو ایکسپٹ کیا ایز اے رولر. تو ایک پوری نئی پولیٹیکل میڈیم کریٹ ہوا. ابو بکر، عمر، سعد بن وقاص، ابو عبیدہ. دس واز دا نیو پولیٹیکل ایلیٹ. جو سارے گورنرز بنے، والی بنے، ایک نئی کریم نکلی، پیور، unblemished from the past. خالد بن ولید آئے 20 سال بعد. پرانے میں سے بھی جنہوں نے اپنے آپ کو چینج کرنے پہ تیار ہو گئے، ان کو ہم نے نئے پولیٹیکل میڈیم کا حصہ بنایا، لیکن پرانے گئے. So these political family, if they are willing to change, they are welcome. If they are not willing to change, they will be replaced. اور یہ مجھے کوئی کسی کو مارنا نہیں ہے، آپ ان کی ویلتھ میں ختم ہو جاتے ہیں. آپ ان کی ویلتھ ختم کر دیں. جس ویلتھ کے بلبوتے پہ انہوں نے یہ سارا کیا ہوا ہے، جو کرپشن کی ویلتھ ہے، مال الغلول کہتے ہیں عربک میں اس کو، مال الغلول، the illicit money. ختم کریں ان کی. They are like you and me. یہ بھی نارمل لوگ ہو گئے. اور جو اپنے آپ کو چینج کرنے پہ تیار ہے، who is willing to be part of the new political medium, they are welcome. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ اے خالد، تمہیں 20 سال تک یہ نبوت کا نور نظر نہیں ہے، اتنے انٹیلیجنٹ ہو تمہیں یہ نظر نہیں ہے، 20 سال تمہیں نظر نہیں آیا. اس نے جواب میں کہا، ہمارے سامنے وہ لوگ تھے جن کی عقلوں کو ہم پہاڑ سمجھتے تھے. ہم نے کہا ابو جہل کو نظر نہیں آ رہا، ابو سفیان کو نظر نہیں آ رہا، تو میں کون ہوتا ہوں؟ اتنے بگ برینز کو نظر نہیں آ رہا، تو میں کون ہوتا ہوں؟ سم ٹائم آپ کو چینج کرنے سے کیا چیز روک رہی ہے؟ یار مفتہ اسماعیل جیسے بڑے بڑے برینز، میں ان سے بڑا امپریس ہوں، یہ لوگ نہیں مانتے، میں کیسے مان لوں بھائی؟ ہمارے بڑے تو یہ آپ کو اپنی وزڈم سے چیزوں کو دیکھنا ہے، آپ کو اپنی وزڈم سے چیزوں کو دیکھنا ہے. سو یہ ساری illicit money ان سے واپس لی جائے گی. نمبر 10 پوائنٹ، وی آر ناٹ این ایکسپورٹ مارکیٹ. ہم ایکسپورٹ اکانومی نہیں ہیں. بھول جائیں اس تھیوری کو کہ جی FDI سے پیسہ آتا ہے ڈالر، ایکسپورٹ سے پیسہ آتا ہے تو ہم امیر ہو جائیں گے. دیٹس دا سولوشن جو ہمیں دیا جا رہا ہے. میں مفتہ اسماعیل صاحب کی اس دن اس نے بڑا اوپنلی ایک آرگومنٹ رکھا. اٹس این انٹلیکچوئل آرگومنٹ. اس نے کہا، اس تھیوری کا نام ہے تھیوری آف انٹرنیشنل کمپیٹیٹیونیس، کہ مجھے ہر چیز نہیں بنانی چاہیے. اگر چین ایک چیز میں اچھا ہے، ایک چیز میں کوریا اچھا ہے، اور میں گندم اور رائس میں اچھا ہوں، یا میں کپڑے میں اور فٹ بال میں اچھا ہوں، تو مجھے اسی کو ہی ایکسپینڈ کرنا ہے اور اس کو اپنی چیز میں جانے دو، اور وہ مجھے ایکسپورٹ کرو، میں اسے ایکسپورٹ کروں. گلوبل ایفیشنسی ایسے جنریٹ ہوتی ہے. اور یہ ایڈم اسمتھ کی تھیوری ہے کہ ہر ایک کو ہر چیز نہیں بنانی چاہیے، ہر ایک اور چیز نہیں بنانی چاہیے. آپ کو اسی چیز میں رہنا چاہیے جس میں آپ اچھے ہیں، جس کا آپ کے پاس ایڈوانٹیج ہے. تو آپ دنیا میں آپ کو کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. دس از دا وے فارورڈ نا. اور اسلام اس کے 180 ڈگری اپوزٹ کھڑا ہے. ہم ایک وار اکانومی ہے. ہم اگر کسی کو یوکرین وار کے بعد بھی سمجھ نہیں آیا کہ جب رشیا نے گیس بند کر دی تو یورپ جو ہے نا اس کے سامنے جھکنے پہ مجبور ہو گیا.
جب چائنا اور امریکہ کا ڈیکپلنگ شروع ہو گئی ہے تو چائنا اس وقت بھیک مانگنے پہ آ گیا ہے کہ یار یہ تو ہر جانب سے ہمیں چوک کر رہے ہیں. ہم ایک وار اکانومی ہے, ہمیں دنیا میں اسلام لے کے جانا ہے. مجھے برے انجن بنانے لیکن انجن خود بنانا ہے. مجھے بری آپٹکس کے ساتھ ڈرون بنانے لیکن اپنے ڈرون بنانے ہیں. مجھے برے ٹربائن بنانے ہیں لیکن پہلے اپنا ٹربائن بنانا ہے. میں نیوکلیر ویپن میں نے خود 6 سال میں بنا لیا. ہم نے ریورس انجینئر کیا, ہم نے ٹیکنالوجی آگے پیچھے سے کاپی کی, ہم نے ایکسچینج کیے, ہم نے جو بھی کیا. ہم نے ایک بندے کو پروجیکٹ کا ہیڈ بنایا, اس کو پیسے دیے, جہاں سے بندے اٹھانے اٹھاؤ, یہ پروجیکٹ ہے, تم نے کرنا ہے, مجھے نہیں پتا. بھٹو صاحب کہتے ہیں مجھے نہیں پتا, اٹس یور جاب. ہم نے طارق ملک صاحب کو جی اوریکل سے اٹھایا, یہ لو پورے ملک کا ڈیٹا بیس بناؤ, جہاں سے بندے اٹھانے تمہارا کام ہے, مجھے نہیں پتا. گیٹ دا فنڈ, دس از اے پروجیکٹ, یو ہیو ٹو ڈو اٹ. اٹھائیں انجینئر باہر سے پاکستانی اٹھائیں, ایجپشین اٹھائیں, ناسا سے پاکستانی اٹھائیں, کسی اور جگہ سے جارجیا یونیورسٹی سے اٹھائیں, اس سے دیں. ہمیں انجن چاہیے, 10 سال میں بنائیں, 15 سال میں بنائیں, انجن چاہیے اپنا. ہمیں جہاز بنانا ہے, ہمیں آپٹکس پہ کام کرنا ہے, ہمیں میٹلرجی کے اوپر کام کرنا ہے, ہمیں کوانٹم فزکس کا اپنا سسٹم بلڈ کرنا ہے. وی کین ناٹ ریلائی آن ادرس. برا بنائیں گے. چائنا چلا گیا 6 نینو میٹر کی چپ کے اوپر, گوگل وغیرہ کڑے ہیں 5 کے اوپر, 5 نینو میٹر کی چپ کے اوپر, اور 2 کی ٹرائی کر رہے ہیں. اور اب وہ سارے روک رہے ہیں چائنا کو کہ چائنا 5 اور 4 نینو میٹر کے چپ کو, پروسیسر کو نہ بنا سکے. تو انہوں نے ڈفرنٹ کنٹریز کو کہا کہ نہیں دینی ٹیکنالوجی, وہ مشینیں نہیں دینی ان کو. ہم 20 نینو میٹر کا بنا لیں یار. ہواوے مقابلہ کر رہا تھا نا, گرا دیا انہوں نے نا اس کو. 5G میں آگے جا رہا تھا نا, روک دیا نا انہوں نے. دیکھیں جب تک میٹھا میٹھا چل رہا ہے نا, بہار کے موسم میں ہر ایسی اچھا کام کرتا ہے, گرمی میں ایسی کام نہیں کرتے, پھر صرف اچھا ایسی کام کرتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ 2 سال 5 سال بعد آپ کے ساتھ ہونا ہے یہ کام. آپ کیوں اپنے آپ کو ایک ایکسپورٹنگ اکانومی بنا رہے ہیں اور اس ورلڈ کو سرو کرنا ہے؟ آپ نبی کی حرمت کی نیلامی کریں گے اگر آپ ایکسپورٹ اکانومی پہ کھڑے رہیں گے. آپ فرانس کے سفیر کو باہر نہیں بیچ سکتے. GSP پلس اسٹیٹس چلا جائے گا. یو کین ناٹ ڈو دس, یو آر اے ڈیولوجیکل نیشن. سوشلزم نے یہ کام کیا تھا. ہر ایک سیلف ایفیشنسی بلڈ کرتا ہے, سلو اور فاسٹ. وی ہیو ٹو بلڈ سیلف ایفیشنسی. ہم ڈیپینڈنسی نہیں ایکسپٹ کر سکتے. پاکستان کے صرف ایک انرجی کرائسس کے علاوہ کوئی ایشو نہیں ہے. ہمارے پاس سب سیلف ایفیشنسی موجود ہے. اور انرجی کرائسس آپ ایران کو مرج کریں, آپ ترکمانستان کو مرج کریں, یا آپ گلف کو مرج کریں, دیٹس یور سولوشن. یا پھر یہ اپنے ہرمز کو بند کر دیں گا, کوئی آپ کو وہ نہیں دیتا, تیل نہیں دیتا, آپ مجھے ماریں گے, آپ کو میں پہلے ماروں گا. دیٹس دا سولوشن. میں نے آپ سے کہا تھا چھوٹے چھوٹے ملک سروائیویبل نہیں ہوتے, سسٹینیبل نہیں ہوتے. وی آر بلیسڈ ود اے لینڈ جہاں ابھی بھی اتنا تیل ہے کہ آپ 25% 20% آپ اپنی نیڈ پوری کر سکتے ہیں, ڈیفینس کی, وار کی نیڈ پوری کر سکتے ہیں. وی آر بلیسڈ ود اے لینڈ, دیر از ایوری تھنگ. میجورٹی اسٹیٹس سروائیویبل نہیں ہے alone. We are one of that. This Islamic State should start from Pakistan. Pakistan is the right candidate جو کہ ایک اسٹرانگ, ہمارے پاس, میں دوستوں سے کبھی کہتا ہوں یہ اسلام آباد کے سراؤنڈنگ میں نا, نسٹ ہے, فاسٹ ہے, آپ کے پاس ٹیکسلا ہے, آپ کے پاس ایئر ویپن کمپلیکس ہے, آپ کے پاس فنڈامنٹل ٹیکنالوجی اور انڈسٹری ایگزسٹ کرتی ہے. ایڈوانس بہت بڑی نہیں ہوگی, لیکن اتنی ہے کہ آپ کھڑے ہو سکتے ہیں اس کے اوپر. اتنی ہے کہ آپ دنیا سے سب کو لے کر آئیں اور ادھر بلڈ کریں اس انڈسٹری کو. فاؤنڈیشن آپ کے پاس ہے. سو میں اپنی بات یہاں پہ انشاءاللہ ختم کرتا ہوں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.